अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, हमेशा शादो आबाद रखे, हर बीमारी, हर तकलीफ़, हर मुसीबत से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों की तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को भी अल्लाह ताला पूरी करता रहे। आमीन। चलिए, आ जाते हैं अपनी बात की तरफ, मतलब मेरी बात की तरफ। प्लीज़ सब्सक्राइब, नए आने वाले लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सबसे गुजारिश है कि लाइक करिए और कमेंट्स लिखिए। और आप लोगों को कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, नई लग रही हैं, या फिर आप लोगों को कहानी के बारे में कुछ कहना है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। तो आज की कहानी का नाम है जाने दो। तो शुरू करते हैं। दोपहर के 3 बजने को थे। मेहमान बस पहुंचा ही चाहते थे। सलमा बेगम ने एक तनकीदी निगाह लाउंज पर डाली। हर शय करीने से और मुनासिब जगह पर सेट की गई थी। अभी कुछ देर पहले ड्राइंग रूम का जायजा लेकर वो गई हुई थी, जिसे सजाने संवारने में रखी मुलाजमा का नाम है। सुबह से, बल्कि पिछली सुबह से लगी हुई थी। खैर, आइडियाज तो सारे लड़कियों के हैं। रखी के हाथ पांव हिलाने से क्या होता है। उन्होंने उस बेचारी की घंटों की मेहनत पर मिनटों में पानी फेर दिया, और ये उनकी पुरानी आदत थी। सारा सोफे की पुश्त से टेक लगाते हुए उन्होंने छोटी बेटी को आवाज दी। जी अम्मा। सारा झट बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई। सलमा बेगम ने उसे देखकर आंखें सुकेड़ी। तंग मोरी के पाजामे के साथ सुर्ख दहकता हुआ कुर्ता, जो दर्जन कल ही सीकर देकर गई थी, पहन कर रखा था। रेशमी दुपट्टा कंधे से झूल रहा था और वो चेहरा सही मायनों में लाइटें मार रहा था। हैं, ये तुम किस खुशी में तैयार होकर ये यहाँ वहाँ भटक रही हो? क्या कहती है अम्मा? ये भी कोई तैयारी है भला? जरा सा कपड़े ही तो बदले हैं। सारा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। पर काहे को? और ये चेहरे को पॉलिश करने की क्या तुक है बनती है? जिसे तैयार होना चाहिए वो तो पता नहीं कौन से कोने खुदड़े में घुसी हुई है। चल चल के मुंह हाथ धो डालो। ख्वाह मौका सामने आने की जरूरत नहीं। मौका देखकर मैं खुद ही बुला लूंगी। सादा सा चेहरा लेकर आना। अम्मा, सारा बच्चों की तरह ठुनक कर बोली। अब तो जमाने लद गए जब एक बहन का रिश्ता आने पर दूसरी को छुपा दिया जाता। इस तरह की बातों को तो अब दकियानूसियत और कम एतमादी की अलामत समझा जाता है। खैर, अब ऐसा भी कलजुग भी नहीं। बहरहाल तुम्हें बुलाया तो इसीलिए था कि किचन में जाकर मेरे लिए ठंडा शरबत घोल कर लेकर आओ। सुबह से यहाँ से वहाँ परेड करते हुए जोड़ टाँके सब हिल गए हैं। जरा जो खुद से न देखो तो सारे काम चौपट हो जाते हैं। और इस घर का बावा आदम ही निराला है, जिसका जिधर मुंह उठाए उधर निकल पड़ा। वो सांस लेने के लिए रुकी तो सारा ने निकलने की। और हाँ, उन्होंने पीछे से आवाज लगाकर कहा, किचन में जाओ तो लगे हाथ तो अपनी भावज बेगम को भी देखती आना। अभी तक कुछ निपटा पाई हैं या बहन की सास अम्मा को ही अभी तक रो रही हैं? ये कहकर तो वो हाय वाय करती थोड़ी देर पहले बदले गए नए लिबास के क्रीज को बचाते हुए सोफे पर लुढ़क गई। सारा ने किचन की राह ली, जहां पर कामों का आज जुमा बाजार लगा हुआ था। बिरयानी दम पर रखी थी, रायते के लिए दही फेंटा रखा था, दिगैर लवाजमात कटे उबले पड़े थे। स्लैब पर धरी ट्रे में कबाबों की कतार फ्राई होने की मुंतजिर थी। चिकन करेले की हांडी के नीचे चूल्हा बंद था। लोबिया और चने की सलाद में सब्जी और फ्रूट्स मिक्स कर किया जा चुका था। खीर की 2 अदद बड़े बड़े डोंगे फ्रीज में मुंतकिल कर दिए गए थे। आटा गूंदा हुआ पड़ा था और फायजा अब बड़ी तुन दही से कोल्ड ड्रिंक्स के हमरा पेश किए जाने वाले लवाजमात को ट्रॉली में तरतीब दे रही थी। हालांकि उसे बड़ा फजूल सा लग रहा था। खाली कोल्ड ड्रिंक्स भी होती तो कोई बात नहीं थी, एन मगर खाने के वक्त के टाइम पर ये सब चीज़ें अल्लम गुल्ला, ये तो कोई तुक न थी। और इसके बाद फौरन ही खाना, कम अज़ कम उसकी नज़र में ये सब बड़ा गैर माकूल और फजूल था। मगर यहाँ इसकी सोच पर चलना ही कौन चाहता है? उसने दबे लफ्जों में आसिफ के सामने जिक्र किया। कुछ अजीब सा नहीं लगेगा इस तरह का? वो अजीब वो गरीब छोड़ो, जो अम्मा कहती हैं वो चुपचाप करती जाओ, आसिफ ने जवाब दिया था। चलो भाई, छुट्टी हुई। यहाँ भी तान अम्मा पर ही आनकर टूटी। बल्कि इस वक्त की बात पर क्या मौकूफ, घर के हर मामले में वही होता था जो अम्मा चाहती थी। घर के दिगैर अफराद शायद बचपन से ही अम्मा की लामहदूद इख्तियारात के न सिर्फ आदी हो चुके थे, बल्कि किसी मामूल की तरह अहकामात बजा आवरी के लिए हर दम चुस्त वो तैयार रहते थे। और अब तो बड़ी हद तक वो भी अपने आप को उसी रंग में रंग चुकी थी, या रंगने की कोशिश कर रही थी। सारा शरबत घोल चुकी थी और इस दौरान
ارد گرد پڑی ہوئی چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد کچھ چرنے چگنے کے چکر میں تھی۔ یہ کیا ہے، کیسے بنائے ہیں، ذرا چیک تو کروائیے۔ خاصا تحکمانہ لہجہ تھا اس کا، اور اس کے انداز پہ جہاں فائزہ کا دل جلا وہاں اسے بے اختیار ہنسی بھی آئی، جسے چھپاتے ہوئے وہ بولی، ابھی تو یہ فرائی بھی نہیں ہوئے ہیں، تم کچھ اور دیکھ لو۔ کیا؟ وہ چیخ پڑی، ابھی تک فرائی نہیں ہوئے؟ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ لوگ تو بس پہنچنے ہی والے ہیں، ابھی تک میز بھی نہیں سیٹ کی ہوئی ہے۔ وہ تو تم اور رابعہ کر لو، اس نے ضبط سے کام لیا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بھی رہنے دیتی، ہم ہی کر لیتے۔ اس کھلی بدتمیزی پر فائزہ کا دل اسے کھینچ کر تھپڑ مارنے کو چاہا، مگر چونکہ اس بات کا صرف تصور ہی کر سکتی تھی لہذا غصہ پی گئی۔ سارا، اب آ بھی چکو، پیاس سے میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ لاؤنج سے سلمہ بیگم کی آواز آئی۔ سارا باہر نکل گئی، مگر اس کے لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے ہی معزز مہمان اندر تشریف لے آ چکے تھے۔ اس کے بعد سارا اور رابعہ تھیں اور ان کی پھرتیاں۔ کچن اور ڈائننگ کے درمیان راہداری میں دبی دبی آوازیں سرسرانے لگی۔ رکھی، یہ برتن کچن میں لے جاؤ، اور الماری سے فلاں فلاں پلیٹیں نکال کر لاؤ۔ کھانے کی میز پر پھول رکھ دیے؟ شاباش، 10 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اپنے ہاتھ ہر مرتبہ صابن سے دھو لیا کرو، جس چیز کو لگاتی ہو میلا کرتی جاتی ہو۔ جی بی بی جی، میں دھو کر ہی تو آئی تھی، رکھی منمنائی۔ اچھا چلو بھابھی کو دیکھو، اگر ٹرالی تیار ہے تو میں لینے آ رہی ہوں۔ وہ اپنا حتمی جائزہ لینے کے لیے آئینے کی طرف بڑھی۔ رکھی البتہ کچن میں آ گئی۔ سب اچھا ہے کہ رپورٹ رابعہ کو دینے گئی تو فائزہ کا دل چاہا کہ ایک نظر آنے والے کو دیکھ لے، مگر کسی متوقع تاخیر کے ڈر نے اسے باہر قدم نکالنے سے باز رکھا۔ اگر وہ صبح ذرا جلدی سے کام شروع کر لیتی تو اب اس سے بہت پہلے ہی فارغ ہو جاتی اور باقی لوگوں کو جوائن کر سکتی تھی، مگر بھلا ہو آپا کی ساس اماں کا، جو رات کے پچھلے پہر دائی اجل کو لبیک کہہ گئیں اور اس کے ہاتھ پاؤں صحیح معنوں میں پھلا گئیں۔ مہمانوں کے آنے کا غلغلہ 2-4 روز پہلے سے ہی اٹھا تھا۔ سلمہ بیگم کے رشتے کی نند کے جاننے والے تھے اور انہی کے توسط سے تشریف لا رہے تھے۔ بقول ان کے اچھے خاصے کھاتے پیتے چھلکاتے لوگ تھے۔ اب اگر بات بن جاتی تو رابعہ کی چاندی ہو جاتی۔ اماں 2 ہاتھ بڑھ کر انتظام کر رہی تھی۔ صفائیاں ستھرائیاں اسی دن سے شروع ہو گئی تھی۔ مینیو بھی سیٹ کر دیا گیا تھا۔ تمام ضروری اور غیر ضروری اشیاء منگا کر رکھ لی گئی تھی، اور صبح صبح آپا کے یہاں سے خبر آ گئی ان کے ساس کے انتقال کی۔ اب تو جانا ہی تھا اسے۔ سلمہ بیگم لاکھ بڑبڑ کرتی، اور انہوں نے کی بھی، مگر اسے روک نہ سکتی تھی۔ سمدھیانے کا معاملہ تھا، دنیا دکھاوے کو ہی سہی خود ان کا بھی جانا بنتا تھا۔ پھر مرحومہ سے فائزہ کے 2 رشتے بنتے تھے۔ آپا کی وہ ساس بھی تھی تو بڑی بھابھی کی والدہ ماجدہ۔ ادلے بدلے کی شادیوں میں رشتے بھی دوہرے ہو جاتے ہیں۔ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ کچھ اس کی ازلی مروت اور کچھ سلمہ بیگم کی خوشمگی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے جلدی سے ان سے کہا تھا، 10 بجے تک نکل آنا، 2-3 گھنٹے بہت ہوتے ہیں۔ خیر سے نازک گھڑی نہ ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی۔ اب تم آصف کے ساتھ سدھارو، پھر کل والے روز چلی جانا، ذرا زیادہ دیر رک جانا اس دن، بلکہ میں بھی چلی چلوں گی۔ آصف تم بھی خیال رکھنا، دیر ہو گئی تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ وہ نکلتے نکلتے بیٹے کو بھی تاکید کرنے لگی، اور جو شرمندگی فائزہ کو وہاں جا کر بھگتنا پڑی اس کا حساب کون دیتا؟ سارا خاندان جمع تھا، دور نزدیک سب ہی رشتہ دار، اس کی بہنیں بھابیاں اور دیگر اہل خانہ۔ وہ تو سب سے مل کر بھی نہ پائی کہ 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ جتنی دیر بیٹھی اسی فکر میں گھلتی رہی کہ جنازے سے پہلے کیوں کر اٹھوں۔ آپا یقیناً برا مانیں گی اور بھابھی کیا کہیں گی۔ اف اللہ، کیا کروں، کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ باہر سے آصف کا پیغام آ گیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھ کر آپا کے پاس آئی۔ وہ میت کے قریب عورتوں میں گھری ہوئی تھی۔ انہیں بمشکل وہاں سے نکال کر صورتحال بتائی۔ ارد گرد نزدیک پھیلی عورتوں تک آواز پہنچنے کا ڈر نہ ہوتا تو آپا اسے خوب آڑے ہاتھوں لیتی۔ انہوں نے صرف گھور کر دیکھنے پر ہی اکتفا کیا۔ میری تو خیر جانو، بھابھی سے کیا کہو گی؟ کیا کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ایسا نازک موقع ہے کہ وہ روحان سی ہو گئی۔ خیر، اس سے نازک تو نہیں۔ انہوں نے صحن میں پڑی میت کی طرف اشارہ کیا۔ خدا سمجھے تمہاری ساس سے، ہمارے وہاں ہر موقع پر رنگ میں بھنگ ڈالنے کی عادی ہے۔ عفیفہ کے بیٹے کے عقیقے پر کیا کیا تھا، یاد ہے نا؟ آپا، وہ رونے کو ہونے لگی۔ اس وقت ان باتوں کو یاد کرنے کا کیا فائدہ؟
یہ سب تمہاری کمزوری ہے۔ بہرحال گھنٹہ بھر رک جاؤ، جنازے کے اٹھتے ہی نکل لینا۔ ویسے تو آصف کو جنازے میں شرکت ضرور کرنی چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے نا سلیم کتنی نظر رکھتے ہیں، تو پھر یہ تو ان کی اماں کا معاملہ ہے۔ نہیں آپا، آصف نہیں رکیں گے، مجھے پتا ہے۔ کیسے نہیں رکے گا؟ قریب کا سسرالی رشتہ ہے اس کا، کسی راہ چلتے انجان اجنبی کا معاملہ تو نہیں۔ آپا کا لہجہ تیز ہو گیا، وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ خالہ خالو آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ اس کا بھانجا دوسری مرتبہ آصف کا پیغام لے کر آیا۔ آپا، میں کل والے روز جلدی آ جاؤں گی۔ اس نے ملتجی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، خوب لمبی سانس لے کر انہوں نے اس سے کہا۔ تم جاؤ، میں دیکھ لوں گی۔ جی جان بچی تو لاکھوں پائے۔ وہ دبے قدموں چوروں کی طرح باہر نکلی۔ آصف بیزار کھڑا نگاہیں دروازے کا طواف کر رہی تھی۔ اس پر نگاہ پڑی تو موٹر سائیکل اسٹارٹ کر دی۔ وہ جلتو جلالتو پڑتی ہوئی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ مارے خوف کے ادھر ادھر بھی نہ دیکھا، کہیں سلیم بھائی کے ہاتھوں ہی نہ دھر لی جائے۔ ڈرتے ڈرتے آصف سے ذکر کیا تو وہ بھی ہنس پڑا۔ جانے دو، سلیم بھائی اندر ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، تمہارا پیچھا کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھ بھی لیا تو چوری کی تو کوئی بات نہیں ہے، پرسوں آ کر کسر نکال دیں گے۔ اب تو دعا کرو خیریت سے ٹائم پر گھر پہنچ جائے۔ بارش ہو گئی ہے، سڑکوں پہ پھسلن ہو گئی ہے، تو پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو جائے گی۔ اس نے دہل کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل بھرے ہوئے تھے، گھٹائیں اب برسیں کہ تب برسیں، اور آپا کی گلی کے نکڑ تک پہنچتے پہنچتے بوندا باندی بھی شروع ہو چکی تھی۔ بچتے بچاتے وہ گھر پہنچے تو 11 بج چکے تھے۔ کسی بھی ممکنہ بدمزگی سے بچنے کے لیے وہ کپڑے بدلے بغیر کچن میں گھس گئی، مگر سلمہ بیگم کی خفگی سے پھر بھی نہ بچ سکی۔ اندر باہر آتے جاتے ان کی نوکیلی باتیں زہر بجھے تیروں کی طرح اس کا پیچھا کرتی رہی۔ کئی بار آنسوؤں کے نمکین گولے گلے میں پھنس گئے۔ آنکھیں بار بار نم ہوتی رہی، مگر ہاتھ برابر چلتے رہے اور کھانا وقت پر تیار ہو گیا۔ کپڑے بدلنے کے لیے کمرے میں آئی تو جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی تھکا ہوا تھا۔ بستر پر لمبا لیٹ جانے کی بڑی دل میں خواہش اٹھنے لگی، لیکن خواہش کا گلا گھونٹتے ہوئے وہ واش روم میں گھس گئے۔ 10-15 منٹ بعد وہ مہمانوں کے درمیان بیٹھی مسکرا کر خوش اخلاقی بگھار رہی تھی۔ بہت اچھا کھانا بنایا ہے ماشاءاللہ، بہت ذائقہ ہے بیٹی کے ہاتھ میں۔ رابعہ کی متوقع ساس نے بلا مبالغہ تیسری مرتبہ بریانی نکالتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ہماری بہو حرفن مولا ہے، دل لگائے تو خوب پکاتی ہیں اور خوب اچھا پکاتی ہیں۔ مظہر صاحب اس کے سسر اپنی رو میں بولے گئے۔ سلمہ بیگم کو پانی پیتے پیتے اچھو لگ گیا، مگر سنبھل گئی۔ جی بریانی فائزہ نے بنائی ہے، انہوں نے میاں کو گھورتے ہوئے بات بنائی۔ آپ یہ کباب لینا آنٹی، اس میں مرچیں بھی آپ کے حساب سے ہیں، ویسے بھی ہم لوگ خود ہی مسالہ اور مرچ کم ہی کھاتے ہیں۔ رابعہ نے پلیٹ آگے بڑھاتے ہوئے بات کا رخ بدل ڈالا۔ حد ہوتی ہے، یعنی کہ سلمہ بیگم دل ہی دل میں تل ملا کر رہ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے رابعہ کے سگھڑاپے پر روشنی ڈالتے ہوئے آج کی ضیافت کا سارا کریڈٹ اس کے کھاتے میں ڈالا تھا، مگر یہ مظہر صاحب ایک تو دیر سے آئے، دوسرے انہیں بہو سے بڑی ہمدردی تھی اور اکثر ہمدردی کا بخار چڑھا ہوتا۔ اس قسم کے معاملات میں وہ بیگم کے ہمنوا تو ہرگز نہ بنتے تھے۔ آصف کے بعد وہ گھر کے واحد فرد تھے جو فائزہ کو حقیقت میں اپنے ہمدرد معلوم ہوتے تھے، بلکہ آصف تو اکثر مصلحتاً اماں کے سامنے خاموش ہی رہتا تھا، مگر اس کے سسر بیگم کی کھلی ناانصافیوں پہ دبی زبان میں ہی صحیح بیگم کو سرزنش ضرور کرتے تھے۔ اب بھی اصل بات کی تہہ تک پہنچتے ہی ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میزبان اور مہمان مختلف ڈشیں چکھتے چکھاتے بتدریج گفتگو کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ معاملہ خاصا حوصلہ افزا معلوم ہوتا تھا۔ تو بہن پھر خیر سے آپ لوگ کب آئیں گے ہمارے یہاں؟ چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے لڑکے کی والدہ نے مسکرا کر پوچھا۔ رابعہ شرما کر باہر نکل گئی۔ جلدی ہی انشاءاللہ ہم آپ کو مطلع کر دیں گے، سلمہ بیگم خوشی کو چھپاتے ہوئے بولی۔ یوں بے حد خوشگوار ماحول میں چائے پی کر اپنے یہاں آنے کی دعوت دے کر شام ڈھلے وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ لو بھائی، مبارک ہو سلمہ بیگم، یہ مرحلہ تو بخیر و خوبی طے ہو گیا۔ مظہر صاحب بولے۔ خیر، آپ نے تو میری کرکری کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر اللہ کو میری بچی کی بھلائی منظور تھی۔ انہوں نے میاں کو لتاڑا۔ بچی سے میرا بھی کوئی رشتہ بنتا ہے خاتون، آپ کو خود سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے تھی۔ سنا نہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے۔ رہنے دیجئے، اگر آج اتفاق سے کھانا اچھا بن گیا ہے تو بہو سسر کے مزاج ہی نہیں مل رہے ہیں۔ کیا بھول گئے وہ رنگ برنگے ذائقے جو ہر دوسرے روز چوتھے روز بہو بیگم کے ہاتھوں حلق میں انڈیلتے ہیں؟
तोपों का रुख फिर हस्बे तवक्का उसी की जानिब हो गया था। मजहर साहब ठंडी सांस भरते हुए उठ गए। आसिफ पहले ही कमरे से जा चुका था। खुद उसे अपना वहां बैठना बेमसरफ लगा तो वो उठकर अपने कमरे में आ गई। आसिफ को उसकी शक्ल देखते ही अंदाजा हो गया कि वो किस बात पर मलूल है। अम्मी दिल की बुरी नहीं है, अपनी तय उसने उसे तसल्ली दी। और दिल को किसने देखा है, जुबान के तीरों की बौछार दिल तक रसाई कब हासिल होने देती है। चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। मालूम था कि किचन में बर्तनों का अंबार पड़ा हुआ है, चीज़ें बिखरी हुई होंगी, मगर उठने की हिम्मत न थी, न हौसला। जाने दो फ़ायज़ा, ख़ौम-ख़्वाह खुद को क्यों हलकान करती हो, ये तो रोज़ रोज़ के किस्से हैं। फिर तुम लापरवाही तो बहुत करती हो। एक नया शोशा था ये। अम्मा गलत भी तो नहीं कहती, आए रोज़ कभी सालन में नमक की ज़्यादती है जिसकी वजह से सालन जहर बना होता है, और कभी मिर्च बेतहाशा, और कभी। अब मैं इन्हें इल्ज़ाम दूँ भी तो कैसे। कुछ अच्छा करती हो तो वो एतराफ़ भी तो करती हैं, जैसे देख लो आज ही। देख लिया, उसने बेजारी से करवट ली। ये उसकी तरफ से इस बात का ऐलान था कि वो मज़ीद इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती। सुबह के 10 बज रहे थे, छुट्टी का दिन था। छुट्टी के दिन की सारी मसरूफियात सहन में दर आई हुई थी। कोने की लॉन्ड्री में पड़ी मशीन में अंदर घर घर कपड़े घूम रहे थे, रखी सफाई कर रही थी, और फ़ायज़ा किचन में बारी बारी सबका मतलूबा नाश्ता बनाकर देने के चक्कर में हलकान हो रही थी। राबिया और सारा सो रही थी। कल ही सलमा बेगम ने मियाँ और बेटे के हमरा लड़के वालों के यहाँ जाकर ओके का सिग्नल दे दिया था। सलमा बेगम बरामदे में बैठी आम के टुकड़े काट कर अचार डालने की तैयारी कर रही थी। उनके कुछ फासले पर मजहर साहब बैठे अखबार पढ़ रहे थे, और मजहर साहब के करीब पड़ी कुर्सी पर आसिफ बैठा हुआ था। वो अभी भी सोकर उठा था और नाश्ते का इंतज़ार कर रहा था। फ़ायज़ा ने पराठे और चनों के सालन का नाश्ता उसके सामने रखा। आज कद्दू गोश्त बना लो और थोड़ा सा शोरबे वाला रखना, मजहर साहब ने अखबार से सर उठाकर उससे कहा। और साथ में कुछ मीठा भी बना लेना, सलमा बेगम ने पीछे से आवाज़ लगाई। फ़ायज़ा के हाथ मशीनी अंदाज में चलने लगे, एक पैर किचन में और दूसरा कपड़े डालने निकालने के लिए बाहर मशीन की तरफ। इस फुर्ती का राज सिर्फ आसिफ जानता था। वो 2-4 हफ्तों से उसके सर हो रही थी कि उसे उसकी अम्मी की तरफ ले जाए, मगर मौका और हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे। आज उन दोनों का इरादा बन रहा था कि दोपहर के खाने से फुर्सत पाते ही निकल जाएंगे। अम्मा से इजाज़त हासिल करने की जिम्मेदारी आसिफ ने अपने सर ले रखी थी, सो वो हल्की फुल्की थी और इस कोशिश में थी कि दोपहर से पहले सब काम निपटा ले। मशीन का सायरन बजा तो उसने भुने गोश्त में मुनासिब पानी डालकर आंच धीमी कर दी। दूसरे चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया। फरमाइश अभी अभी ससुर साहब की तरफ से हुई थी। उसके बाद वो बाहर सहन में निकल आई और मशीन से कपड़े निकालकर टब में रखने लगी। सलमा बेगम ने कटे आमों की टोकरी उठाई और किचन के खुले दरवाजे से अंदर चली गई। मजहर साहब अखबार मेज़ पर रखकर उठने को ही थे कि उनकी नज़र सामने किचन के खुले दरवाजे से अंदर पड़ी, और वो उठते उठते दोबारा बैठ गए। उनके चेहरे पर पहले तो हैरत उभरा और फिर जो ज़रा सी देर में तासुफ में ढल गया। सलमा बेगम वापस आकर बरामदे में अपनी जगह पर वापस बैठ गई। मजहर साहब चंद लम्हे गोमोगों की कैफियत में उनकी जानिब देखते रहे, फिर किसी फैसला कुन नतीजे पर पहुंचते हुए उठ खड़े हुए। आप ज़रा मेरे साथ कमरे में आइए, उन्होंने सलमा बेगम से कहा। और आसिफ मियाँ, अगर तुम नाश्ता कर चुके हो तो तुम भी साथ आ जाना। कोई ख़ास बात है अम्मी? आसिफ ने माँ से पूछा। तुम्हारे बाबा को इल्म होगा, नित नहीं सूझती रहती है। देखो अब क्या कहते हैं। बैठो, उन्होंने दोनों को बैठने का इशारा किया। दोनों बैठ गए तो वो बोले, सलमा बेगम, जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनना, और अगर हो सके तो किसी भी इंतकामी कार्रवाई से बचते हुए बात को समझने की कोशिश करना। सलमा बेगम उन्हें तकने लगी। देखो, जब हम किसी घर की बेटी ब्याह कर घर लेकर आते हैं अपने, तो वो सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी और हमारी आइंदा नस्लों की अमीन बन जाती है। उसकी इज्जत इस घर की इज्जत, और उसकी जिल्लत हम सब की जिल्लत होती है। वो इन तमाम मुराआत की मुस्तहिक होती है जो हम अपनी बेटियों को देते हैं। वो तमाम नाम व नहायत फ़राइज़ जो हम उन पे लागू करते हैं, वो इस बात के मुतकाज़ी होते हैं कि बदले में हम उसे वो हुकूक भी दें जिसकी वो हकदार है। ये रागनी तो आप रोज़ाना लापते हैं, कोई नई बात होती है तो करिए, सलमा बेगम बेजार होते हुए बोली।
یہ سچ ہے، مظہر صاحب بولے، کہ عورت گھر کی مالکہ ہے اور اسے اپنی راجدھانی میں کسی دوسرے کی شراکت گوارا نہیں، خاص طور پر اگر یہ شریک اس کے بیٹے کی بیوی ہو، جو اس کے لیے ایک اجنبی اور غیر لڑکی ہے۔ فائزہ ہمارے لیے غیر تھی، مکمل اجنبی خاندان سے آنے والی بچی۔ ہماری بہو بننے کے بعد ہمیں حقیقی بیٹیوں کی طرح عزیز ہونی چاہیے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اسے اپنا مقابل حریف سمجھنے کی بجائے رابعہ اور سارہ کی طرح بیٹی کا درجہ دیتی۔ تو میں نے اسے کون سا کپسان پہ چڑھا رکھا ہے؟ سب کچھ تو اسے حاصل ہے، اچھا بڑا سا گھر ہے، کاٹ کا الو شوہر، آصف کسمسایا، اور آپ جیسا ہمدرد غمخوار سسر۔ سلمہ بیگم کے ہر ہر سے طنز چھلکا پڑ رہا تھا۔ درست کہا تم نے، مظہر صاحب کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مگر گھر کا اصل سکون عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ اس سکون کو غارت کرتے ہوئے اپنے مد مقابل کو نیچا دکھانے کی کوشش میں انتہائی اوچھے ہٹکندوں پر اتر آئی ہیں۔ سلمہ بیگم کے سر پر لگی تو تلووں میں بجھی۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ مظہر صاحب نے انہیں پھر روک دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے ہاں روز عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں، جسے ہم اور آپ بہو کی لاپرواہی پر محمول کرتے رہے۔ خصوصاً ہر دوسرے تیسرے روز کھانے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی سالن میں نمک زہر بنا ہوتا ہے، کبھی کچی مرچ مسالے کا ملغوبہ، کبھی کپڑے دھونے کے ٹب میں سرف کا پیکٹ الٹا پڑا ہے۔ مگر میں حیران تھا کہ اچھا بھلا چلتے چلتے فائزہ کی رفتار میں یہ ٹیڑھا پن کیوں کر آ گیا ہے؟ کیا وہ کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے؟ سچ پوچھے تو آصف میاں، میں اسے کسی ماہر نفسیات کو دکھانے کی سوچ رہا تھا، مگر آج آپ کی والدہ کے ایک عمل نے ساری گتھیاں سلجھا دی۔ سلمہ بیگم نے پھر بولنا چاہا، مگر ان کی بات منہ ہی میں رہ گئی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب بہو بیگم سالن تیار کر کے رکھ دیتی تو یہ کبھی ان میں مٹھی بھر نمک ڈال دیتی، کبھی مرچوں کا ڈبہ جھونک دیتی، کبھی بلا دریغ پانی اندر انڈیل دیتی اور خوب واویلا مچاتی۔ خدا کا خوف کریں، کتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں آپ مجھ پر، اور وہ بھی میری اولاد کے سامنے۔ سلمہ بیگم بفر کر بولی، میں ایسا کبھی نہ کرتا بیگم، مگر آج میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو سالن کے پتیلے میں نمک کا ڈبہ انڈیلتے دیکھ لیا ہے۔ اب تو سلمہ بیگم کی وہ حالت ہوئی کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ انہوں نے آئے بائیں کرنے کی تو بہت کوشش کی، مگر آنکھوں دیکھی حقیقت کو جھٹلاتی تو کیسے جھٹلاتی؟ مظہر صاحب ملامت بھری نظروں سے انہیں تک رہے تھے۔ آصف سے ماں کی حالت اور شرمندگی دیکھی نہ گئی۔ جانے بھی دیں ابو، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، امی ایسی تو نہیں ہے۔ مظہر صاحب نے ٹھنڈی سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا، اور ابو اگر ایسا ہوا بھی ہے تو پھر بھی یہ میری والدہ ہیں، اور کم از کم میں اپنی بیوی کے سامنے ان کا سر نیچا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے آپ اس بات کو یہیں بھول جائیے، وہ کہہ رہا تھا، اور دروازے کے باہر چائے کا کپ لیے کھڑی فائزہ سے مزید اور کچھ سنا نہ گیا۔ آصف کی بات سن کر گویا وہ ہوش میں آ گئی، مرے مرے قدموں سے کچن کی جانب چلی گئی اور کچن میں جا کر پیالی کو کچن کی سلیب پر پٹک کر اور کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ یہ آصف تھا اس کا شوہر، اف کتنی تسلیاں دیا کرتا تھا، مگر وہ تو صرف اپنی ماں کا بیٹا نکلا۔ آنسو تھے کہ ابلے پڑے تھے۔ کچھ دیر آنسو بہانے کے بعد دل کو ذرا قرار آیا تو اٹھ کر دوبارہ چائے کو چولہے پر رکھا اور سوچنے لگی کہ یہ تو طے ہے کہ سمجھوتا تو مجھے ہی کرنا ہے۔ اس نے آنکھیں ملی، اسے بہت پہلے ہی کسی کی کہی ہوئی بات یہ یاد آ گئی، بہو کو چاہیے کہ کبھی بھی ساس کو حقیقی ماں نہ سمجھے، اور یہ سوچ کر مطمئن رہا کرے کہ یہ میری ماں نہیں ہے، پھر بھی میرے ساتھ ہزاروں لوگوں سے اچھی ہے۔ اور ساس کو چاہیے کہ بہو کو کبھی بیٹی نہ سمجھے اور سوچے کہ میں نے اسے جنم نہیں دیا، پھر بھی مجھ سے کتنا بہتر سلوک کرتی ہے۔ اس کا دل ٹھہر سا گیا۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے۔ اس نے آنسو پوچھ ڈالے اور چائے کپ میں انڈیلنے لگی۔ ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا، کپڑے کھنگالنے کو رکھے تھے، میکے جانے کے لیے اپنی اور آصف کی تیاری کرنا تھی، اور ہاں، سالن میں نمک کم کرنے کے لیے آٹے کے پیڑے بنا کر بھی تو ڈالنے تھے۔ بس اتنی تھی یہ کہانی۔ ہر گھر میں یہ ہوتا ہے، لیکن اگر دونوں سمجھداری سے رہے تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، اور اکثر ساس بڑی ہوتی ہے تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ پرائے گھر کی لڑکی ہے، اسے اپنا بنا کر رکھیں، پیار کریں گے، پیار دیں گے تو وہ بھی پیار ہی کرے گی آپ سے۔ میری سمجھ سے تو میں نے کہا، آپ لوگوں کی سمجھ آپ کیا کہتے کمنٹس میں لکھیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔
اور اپنا خوب خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، اور لائک کریے، سبسکرائب کریے پلیز۔ چلیے ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔